آج کی یہ مجلس ہمارے 10ویں امام کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور جو 2 دن پہلے 5ویں امام کی ولادت کی تقریر ہوئی تھی، اس میں 1-2 باتیں انکمپلیٹ رہ گئی تھیں، تو میرا وعدہ تھا کہ اسٹارٹنگ وہیں سے ہوگی اور اس کے بعد پھر 10ویں امام کے حوالے سے مختصر سے وقت میں جو چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پہنچائی جائیں گی. لیکن مجھے خود بھی ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ جب مجلس آگے بڑھے گی تو پتہ نہیں میرا سبجیکٹ کتنا ایکسپینڈ ہو جائے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو جائے. تو 2-3 ہسٹوریکل چیزیں 10ویں امام کے بارے میں شروع میں ہی بتا دوں، پھر واپس ہم جائیں گے 5ویں امام پر، اور پھر ہم واپس آئیں گے 10ویں امام پر. لیکن یہ جو 3 چیزیں میں نے ابھی 3 پارٹ اپنی تقریر کے بتائے ہیں، اس سے پہلے ایک مختصر سی حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ حدیث 10ویں امام کی ہے اور اس کا تعلق رجب کے مہینے سے. اب رجب کی اپنی فضیلت، رجب کی اپنی ایک امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ رجب میں جتنی تقریریں ہوں سب میں کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا رہے، تاکہ لوگ اس مہینے کو ایک عام مہینہ نہ سمجھیں. اب ایک ہی حدیث اس وقت پہلے رجب کے حوالے سے، پھر رجب سے جو حدیث 10ویں امام کی پڑھنا ہے وہ حدیث. رجب کے حوالے سے دیکھیں، یہ ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے. جو امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، بہت مشہور حدیث، شہر اللہ، شعبان ہمارے جد رسول خدا کا مہینہ، اور رجب ہمارا مہینہ. رمضان توحید ہے، شعبان رسالت ہے، رجب امامت. اس حدیث کا آخری جملہ، بہت رجب کے حوالے سے بہت چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن مغرب سے پہلے والی مجلس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لیمٹ شریعت کی جانب سے میرے اوپر آ جاتا ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے جس میں امام نے 3 مہینوں کے حوالے سے ذکر کیا، تو اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ پس رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہی ہے جیسی ہماری فضیلت اس کائنات کے اوپر ہے. جو کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے، رجب ہمارا مہینہ، تو جو کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے، جو کائنات میں ہماری فضیلت ہے، وہی رجب کی فضیلت سمجھو باقی سارے مہینوں کے مقابلے میں. اور احترام رجب قرآن کریم میں آ گیا کہ خبردار اس مہینے میں تو کوئی گناہ نہ ہونے پائے. اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں گناہ کرو، وہ بھی آگے چل کر شاید سورہ فاطر کی آخری آیت کے حوالے سے اس جملے کو مزید واضح کروں گا. اب آئیے اسی ماہ رجب کی کنٹینیوشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسحاق ابن عبداللہ عریضی علوی، یعنی مولا کائنات کی اولاد میں، مولا کائنات کی اولاد میں جو امام حسن حسین سے ہیں وہ فاطمی کہلاتے ہیں، اور جو باقی دیگر اولادیں جناب عباس ہوئے، محمد حنفیہ ہوئے، وہ سب علوی. تو یہ علوی ہیں، ایک اعتبار سے یہ بھی سادات کا حصہ ہے. خیر، راوی سے آپ کو نہ کوئی غرض ہے نہ مجھے. امام 10ویں امام، حالات انہی کے پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی انہی کی پڑھ رہا ہوں، تعلق اس کا رجب کے مہینے سے. امام سے ملاقات کے لیے یہ اپنے علاقے سے مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ امام معصوم آج کل مدینے میں نہیں، لیکن مدینے سے بہت دور بھی نہیں، مدینے سے بالکل باہر معصومین کی ایک بہت اہم پراپرٹی اور جائیدادیں تھی، وہاں پہ امام گئے ہوئے. جیسے مثلاً اتنا فاصلہ ہوگا مدینے سے اس جگہ کا جیسے کوئی جیلونگ جائے یا جیسے کوئی بیلرٹ جائے. اب یہ مدینے سے وہاں پہنچے، جیسے امام معصوم کی خدمت میں پہنچے. میں نے اسی لیے ان کا تعارف کرایا کہ بہرحال ہے تو ایک ہی خاندان. امام معصوم نے ان کو دیکھا، کہا، مسکرا کے کہا کہ اے اسحاق ابن عبداللہ، مجھے پتا ہے کہ تم کیوں مجھ سے ملنے آئے. دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم سے ملنے گئے، وہ گھر میں نہیں ہے، پتہ چلا بیلرٹ گئے ہوئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے،
2-4 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا. لیکن اگر آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے بیلیریٹ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آپ کے پاس مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے واپس جانے سے پہلے ہر صورت میں ملاقات کرنا. تو امام نے جیسے ہی دیکھا مسکرا کے کہا مجھے پتا ہے کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، تمہارے باپ اور چچا میں جھگڑا ہو رہا ہے نا. اب یہ لفظ شاید میں نے غلط استعمال کر دیا، کیونکہ ہمارے یہاں لفظ جھگڑا جو ہے نا وہ نگیٹو سینس میں ہوتا ہے، شاید ہندی اور اردو میں ہے بھی نگیٹو. لفظ بدل دوں. امام نے کہا مجھے پتا ہے تمہارے باپ اور چچا میں بحث چل رہی ہے اور ان دونوں نے تمہیں بھجوایا ہے میرے پاس. اب یہ بہت دور رہتے ہیں، باپ اور چچا دونوں ایجڈ ہوں گے، وہ تو نہیں آ سکتے. تمہیں بھجوایا ہے. کہا کہ ہاں فرزند رسول آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور کہا میں یہ بھی بتا دوں کس بات پر بحث ہو رہی ہے. تمہارے باپ اور تمہارے چچا میں یہ ڈسکشن ہو رہا اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ سال کے اہم ترین روزے کون سے. تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ روزہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ ہمیشہ وہ اہم ہے اور ہمیشہ اس کا ثواب ہے، سوائے وہ چند دنوں کے جب روزہ حرام اور گناہ ہو جاتا ہے. خیر، لیکن 4 تاریخوں سے زیادہ اہم کوئی روزہ نہیں. پھر وہاں امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے کہ پہلا روزہ 17 ربیع الاول جو ہمارے جد رسول خدا کی ولادت ہے. سیکنڈ روزہ 27 رجب، یہی مہینے کا 27 جو پیغمبر کا اعلان رسالت، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد 17 ربیع الاول کو پورا نہیں ہوا، وہ 27 رجب. اور تیسرا 25 ذی قعدہ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی یا بچھائی پانی پر، اور اسی دن حضرت نوح کی کشتی جا کے کوہ جودی پہ ٹھہری. اور چوتھا 18 ذی الحجہ جب ہمارے جد کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اسی آیت سے جو میں نے مجلس کے شروع میں تلاوت کی. امام نے کہا یہ 4 روزے سال میں باقی تمام روزوں کے مقابلے میں سب سے اہم ہیں. 10ویں امام کی حدیث ہے. آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہے، شاید کبھی یہ کسی نے نہ بتایا ہو کہ کس امام کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، پیغام تو ملتا ہے. 4 روزے تو 27 رجب اسی مہینے میں حتی الامکان کوشش کریں کہ اس تاریخ کا روزہ آپ رکھ ہی لیں. یہ حتی الامکان میں نے اس لیے کہا کہ بہرحال ساؤدرن ہیمسفیئر میں سمر شروع ہو چکا اور اس میں بھی خاص طور پہ آسٹریلیا روزے بھی لمبے ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. آج بھی جو لوگ ہمت کر کے اس مجلس میں آ گئے ہیں واقعاً ان کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں جب آدمی اپنے ضروری کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. خیر امام معصوم کی شہادت سے زیادہ ضروری کام کیا ہے، لیکن کبھی ذرا سا سستی پیدا ہو جاتی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تقریر سن لیں گے. تو ان حالات میں اس طرح سے تو میں روزے کی اہمیت نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھ لیں کہ جن کے لیے حرام ہو جاتا ہے، لیکن حتی الامکان 27 رجب. اب اس وقت جو میں نے بات کہی اس میں 2 جملے میں وضاحت کر دوں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھوں. پہلا جملہ یہ میں نے کہا یہ مومن کی ایک کوالٹی بتائی ہے 5ویں امام نے. کچھ حدیثیں 5ویں کی، کچھ حدیثیں 10ویں کی، ملا کی تقریر کو آگے بڑھانا ہے. یہ کوالٹی ایک مومن کی بتائی گئی ہے. اب میں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ حدیث پڑھوں گا پھر وضاحت کروں گا بہت ٹائم گزرے گا. کہ جو میں نے کہا کہ اس اتنی شدید گرمی میں جو اس وقت ہیٹ ویو آج کے دن آئی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ آنے والے کل بھی اتنی ہی گرمی ہے. خیر اس میں روزہ بہت بڑا ایک امتحان ہے، لیکن واقعاً اس شدید ترین گرمی کے موسم میں جو چیز دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور یہ امام کی حدیث ہے کہ مومن کی پہچان یہ خوشی ہوتی، وہ ہے ان ہمارے عورتوں اور بچیوں کو دیکھنا جو اس شدید گرمی میں اپنے پورے حجاب شرعی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. چاہے وہ امام باڑے آنے کے لیے صحیح ہے لیکن آسان نہیں ہے. اب میرا اتنا ہلکا پھلکا لباس ہے، یہ سارا کا سارا سمر کا ہے، لیکن یہ ایک ہلکی سی ابا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو اتار کے ہی تقریر کروں، یہ بھی اس وقت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ خواتین اس پورے حجاب کے اندر، اور اب تو الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بھی عورتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پیروں میں ساکس پہننا بھی واجب ہے، حجاب کا حصہ. اب یہ لفظ ذرا سا ٹیکنیکل ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں. پیر چھپانا واجب ہے، لیکن آپ نے عراق میں دیکھا ہوگا انتہائی شدید گرمی ہے لیکن کیسا حجاب ہوتا ہے. تو جب یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ کسی حکم خدا کی پابندی دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے.
جس وقت یہ حجاب والی بچیاں نظر آتی ہیں، حجاب والی عورتیں نظر آ جاتی ہیں، واقعاً دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس موسم میں بھی خیر. تو یہ تو ایک میں نے کہا ضمنی جملہ کہ ماہ رجب میں گرمی کی وجہ سے لوگ روزے نہیں رکھ پائیں گے سنتی، مگر یہ جو حجاب کرنے والی ہیں. اور اس حوالے سے جو دوسرا جملہ مجھے عرض کرنا ہے، پچھلی تقریر کی ایک حدیث. اچھا اب یہ بھی بہت تفصیل والی بات ہے، میں اس وقت خالی اس کو شروع کر رہا ہوں. شاید جو میری ایک اور مجلس ہوگی ماہ رجب میں 7ویں امام کی شہادت کی، اس میں ذرا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن ایک جملہ کس طرح سے شیطان کہیے کہ یہ انسان کا نفس ہے، اس کو کس طرح سے کبھی مس گائیڈ کرتا ہے. شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے رجب کے حوالے سے، اس کی سب سے پہلی حدیث میں نے پچھلی تقریر میں پڑھی تھی 8ویں امام کے حوالے سے، جس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو رجب کا صرف ایک روزہ رکھے گا، صرف ایک روزہ، تو پھر اللہ اسے کیا کچھ عطا کرے گا. اس کے اندر تفصیلات میں وہ جملہ آ گیا تھا جو میں نے کہا تھا اس ڈیٹیل کے ساتھ کسی اور عبادت کے لیے نہیں آیا. پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ اس کی سفارش سے، شفاعت سے، اس کے کہنے پر اتنے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا. پھر دوسرا جملہ تھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ کہے گا بھی نہیں، لیکن چونکہ اس نے رجب کا روزہ پورے خلوص کے ساتھ رکھا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے باپ کو اور ماں کو اور بھائی کو اور بہن کو، پوری لسٹ تھی نا، اور پھر پھوپھی کو اور پھر چچا کو اور پھر ماموں کو اور پھر خالہ کو اور پھر اس کے پڑوسیوں کو اور پھر اس کے دوستوں کو. اب سنیے، وہ حدیث سننے کے بعد ایک مومنہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے میرا ارادہ تھا کہ ایک روزہ تو کم از کم رجب میں رکھوں گی. جو 27 رجب کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے بھی بتائی، ایک تو رکھنا. اب یہ ارادہ میں نے کینسل کر دیا. کیوں؟ کہا کہ آپ نے جو وہ حدیث پڑھی اس حدیث میں یہ ہے کہ چچا کو اور خالہ کو اور ماموں کو اور پھوپھی کو، میری پھوپھی نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے روزے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں بھیجے. اور پھر اس نے بتایا بھی کہ کیا ظلم کیا ہے، اور واقعاً بہت بڑا ظلم ہے. اور ایسے بہت کیس میرے پاس آ چکے ہیں کہ پھوپھیاں اپنے سسرال میں جا کر اپنے شوہر کی محبت میں اپنے دیور سے مل کے اپنے بھتیجیوں اور بھانجیوں پہ ایسے ظلم کرتی ہیں کہ ممبر سے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. لیکن بہرحال بتایا ظلم کے، میں روزہ رکھوں گی، میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں گی. سفارش کا پہلا جملہ تھا نا کہ خدا قبیلہ ربیہ اور مضر کے جانوروں کے برابر گناہگاروں کو معاف کرے گا. یہ باقی جو لسٹ آئی ہے اس میں یہ سفارش بھی نہیں کہے گا، مگر چونکہ روزہ اس نے رکھا ہے تو اللہ اس کی برکت سے ان تمام لوگوں کو. اور ایسی بہت روایتیں کہ ایک بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے پورے قبرستان پہ سے عذاب دور ہو جاتا ہے، جبکہ اس بچے کے ذہن میں بھی نہیں. ایک آدمی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں تو اپنی پھوپھی کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، میری زندگی تباہ کر دی. تو ہر چیز میں، اب یہ لفظ یاد رکھیے، یہ آگے کی تقریر میں آنے والا، ہر چیز کے اندر ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک، اب یہاں روکیے بات کو، کیونکہ جو بات مجھے کہنا تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اب آ جائیے پرسوں کی تقریر سے ربط ملاتے ہوئے آج کے موضوع پر. یہ جو جملہ میں نے کہا ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتے ہیں، اس کی وضاحت تقریر کے آخر میں 10ویں امام کے ایک مشہور واقعے میں ہوگی. اور یہی ایکسیپشنز کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑ جائے گی مرجے کی. چاہے حدیث کی ساری کتابیں آپ کو گوگل پہ مل جائیں، چاہے قرآن کا پورا ترجمہ آپ کو گوگل پہ مل جائے، چاہے تمام راویوں کے حالات آپ کو گوگل پہ مل جائیں، ایکسیپشن، یہ لفظ یاد رکھیے، ہر چیز میں ایکسیپشن ہے. تو یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ظلم عظیم کرنے والی پھوپھی اور کیسا ظلم. تھوڑا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ممبر سے مناسب نہیں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، بہت مشہور آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، دین مکمل ہو گیا. اور مکمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس دین کے اندر کسی حوالے سے کوئی کمی یا کوئی خرابی نہیں کہ ہمیں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا پڑے، کہ پتہ چلا کہ یہ اسلام میں سب چیز تو ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو پھر وہ تو کہیں اور سے لینا. بھئی جب کوئی چیز انکمپلیٹ ہوتی ہے نا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں. اسلام میں عبادت بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہیں، اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اسلام کا ایک اکنومیکل سسٹم بھی ہے. اسلام نے ہر چیز اسلام کے اندر ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں
کہ اس مجمع کے سامنے اس کی تفصیل میں جانے کا مقصد اس کا ٹائم ویسٹ کرنا۔ ولایت علی کے ذریعے سے دین مکمل ہوا۔ اب بہت خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اس انداز سے باتیں کی جاتی ہے کہ واضح کرنا۔ یاد رکھیے قرآن نے کہا ولایت علی کے ذریعے دین مکمل ہوا۔ ولایت علی مکمل دین نہیں ہے، دین تھا، اس کے اندر ولایت آئی، دین مکمل ہوا ہے۔ مکمل کا مطلب ہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ہیں۔ ولایت علی کا نام لگا کے شراب پیے جائیں، ولایت علی کا نام لگا کے لوگوں کا حق کھائے جائیں، ولایت علی کا نام لگا کے آیت بتا رہی کہ دین پہلے سے ہے، اس میں کچھ کمی تھی، کچھ نہیں بہت کچھ کمی تھی، لیکن ولایت علی نے آ کے اس کو مکمل کیا، دین مکمل ہو گیا، اب ہر چیز اس کے اندر ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ساری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی کہ اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ اکنامکس ہوتی ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ خالی فوجی طاقت سے کام نہیں چلاتی جب تک کہ ان کی اقتصادی حالت یا اکنامیکل کنڈیشن اچھی نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں آج کل کی دنیا میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، وہ بھی سن لیجیے، گرچہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ تو نہیں، کہ رشیا جیسی سپر پاور ختم ہو کے رہ گئی صرف اس لیے کہ فوجی طاقت بہت بڑی تھی، لیکن اکنامکس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ فوجی طاقت بھی ضروری ہے، یہ بھی بتا دوں کہ اکنامیکل کنڈیشن بھی ہونا ضروری، اور ساتھ میں پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اچھی گورننس ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت ہی اچھی اکنامیکل کنڈیشن ہے، فوجی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، گورننس اچھی نہیں ہے۔ لیبیا کے معمر قذافی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، لیکن اتنی باتیں میں چھیڑ دوں گا تو آج کا موضوع کہاں جائے گا۔ یہ مختصر جو ابھی میں نے جملے کہے نا، یہ مختصر ایک جملے میں سمٹ گئے۔ پیغمبر نے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا اس میں ابو طالب تھے جو گورننس کی مثال ہے، خدیجہ تھی جو اکنامیکل سسٹم کی مثال ہے، علی ہیں جو ملٹری پاور کی مثال ہے۔ یہ تین چیزوں کے بغیر اسلام نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ باقی رہ سکتا۔ یہ تین کیریکٹر نہیں ہیں، تین سسٹم ہیں۔ ابو طالب جیسا گورننس کرنے والا، نظام کو سنبھالنے والا، ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، بردبار، انٹلیکچول، دانشمند۔ علی جیسا محاذ جنگ کو سنبھالنے والا، خدیجہ جیسی اسلام کی اقتصادیات کو سنبھالنے والی۔ دیکھیے ایک جملہ جو میں نے کہا نا، یہ پورا ایک اشرہ، کم از کم ایک مجلس تو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم ہے۔ اب اسلام مکمل، مگر اسلام کا یہ والا پہلو کہ اسلام کے پاس اپنی اکنامیکل ایک سسٹم بھی ہے، یہ ہمارے پانچویں امام کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا۔ میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں بات کو، بات بہت نہ پھیلے۔ دنیا میں کرنسی کی بڑی اہمیت ہے۔ آج امریکن ڈالر پوری دنیا کی مارکیٹوں پہ چھایا ہوا ہے، حتیٰ یہ کہ بدترین دشمن بھی مجبور ہوتے ہیں اس ڈالر کی جانب جانے کی۔ پہلی بار آپ کو تاریخ میں پانچویں امام کے حالات میں ملے گا کہ اسلامی دنیا، اور اس وقت تک اسلامی دنیا کے اندر کافروں کی کرنسی چلتی تھی۔ رومن امپائر تو بہت بڑی امپائر تھی نا۔ آج بھی وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں سیزر کے زمانے کے رومن امپائر، رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر، بہت بڑا مسئلہ ہے ویسٹ کا۔ تو اب وہ چونکہ ان کا تو سسٹم چلا آ رہا تھا، کرنسی ان کے پاس تھی۔ پرانے زمانے کی کرنسی پیپر نہیں ہوتی تھی، بلکہ کوائنز ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے۔ کوائنز کا مطلب کیا؟ اس میں ایکچول سونا استعمال ہوتا تھا، اس کے اندر ایکچول چاندی استعمال ہوتی تھی۔ بات بہت ڈرائی بھی نہ ہو، جو پیغام دینا ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ تو یہی کرنسی چل رہی تھی، اور وہی وہ زمانہ تھا کہ جب ایک بار چوتھے امام کی امامت میں، اب یہ پانچویں امام کا وہ واقعہ ہے کہ امامت چوتھے کی تھی، لیکن چوتھے نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا کر اس کام کے لیے سیریا بھجوایا۔ تو امامت چوتھے کی ہے، پانچویں امام کی ایج اس وقت تقریباً ہوگی 18 یا 20 سال۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں میں یہ جو رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر ہے، رومن امپائر پیور ایک کرسچن حکومت تھی۔ دنیا میں کرسچینٹی اتنی پھیلی ہی ان کی وجہ سے۔ اختلاف ہوا، انہوں نے دھمکی دے دی کہ ہاں کرنسی تو تم ہماری استعمال کرتے ہو، اب جو ہم نئے کوائنز بنائیں گے اس پر تمہارے پیغمبر کی شان میں گستاخانہ جملے کہیں گے، اور تو مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس تو کوئی کسی قسم کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، یہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے ڈالر کے نوٹ کے اوپر اگر ایسی کوئی بات لکھی جائے تو مجبوری ہے، اس وقت ساری دنیا ڈالر کے ہاتھ میں ہے، نکلنا چاہ رہی ہے۔ یورپ والوں نے یورو بنایا، انڈیا اور برازیل مل کے دوسری کوئی کرنسی بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جس وقت یہ دھمکی دی گئی
کہ یہ جو کوائنز ہیں نا اس میں توہین رسالت کی جائے گی. آج کل آپ سنتے ہوں گے نا بچوں کو ایک شوق ہے اور اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ صحیح نہیں. فلاں پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو, کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ صحیح نہیں. اب جو بائیکاٹ کرو وہ جو اس وقت جو مسئلہ غزہ کا چل رہا ہے اس سے ہٹ کر اس سے پہلے, جی وہ اس لیے بائیکاٹ کرو کہ پیپسی کا یہ مطلب ہے. کوک کو اگر آپ مرر میں دیکھیں گے تو اس کے اندر محمد بن رہا ہے. نائکی کے فلاں جوتے پر آپ دیکھیں گے تو لفظ اللہ بن رہا ہے. بہت زیادہ یہ خبریں آتی رہتی ہے نا کہ نائکی کے جوتے کے اندر انہوں نے اللہ اس طرح لکھا ہے, اور پیپسی کا کو اگر آپ الٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ نظر آئے گا, اور کوک کو الٹا کر کے مرر میں دیکھیں گے تو اللہ کا لفظ نظر آئے گا. اور اس قسم کی بہت چیزیں آتی رہتی. پاکستان میں بھی چائنا سے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جن میں یہ چیزیں پکڑی گئی. اب ان میں کچھ چیزیں ریئل ہیں کچھ چیزیں ریئل نہیں ہیں, وہ چھوڑ دیجئے. اب بات ہو رہی ہے کرنسی. جوتے کا تو ٹھیک ہے استعمال ہے, آپ نے کہا جوتا اس نائکی کا نہیں پہنیں گے کسی اور کا پہن لیں گے. کوک اور پیپسی کے بدلے میں آپ نے کہا کچھ اور ڈرنک پی لیں گے. ویسے بھی ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بڑی صحت کے لیے خطرناک چیز ہے, لیکن کوائنس جس سے مارکیٹ میں لین دین ہوتا ہے, تو اس میں پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی. اب ہاتھ پاؤں پھولے حکمران کے کہ میں اپنے آپ کو ایک صحیح حکمران کہہ رہا ہوں کہ رسول کا جانشین ہوں. اگر رسول ہی کی رسالت خطرے میں پڑ گئی تو میں تو ان کی وجہ سے ہوں. گھبرا گیا. بات کو مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں ٹائم دینے کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے یہ واقعات سنے. گھبرا کے سوچا کیا کروں. اس کے وزیر مشیر ایڈوائزر کہا کہ اس کو صرف ایک ہی آدمی سالو کر سکتا ہے. مدینے میں رسول کا وارث و جانشین ہے, اصلی تو وہی ہے نا, ہم تو سارے کے سارے فیک و جھوٹے. ان سے کانٹیکٹ کرو. چوتھے امام سے کانٹیکٹ کیا گیا. چوتھے امام مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ کربلا کی آزاداری کو آگے بڑھانا. پانچویں کو بھجوا دیا. باپ کی زندگی میں بیٹا, اور 20-22 سال کی ایج ہے. وہ شام روم میں پہنچے, وہ سیریا میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ پرابلم ہے, بہت بڑا واقعہ ہے, اس کو شارٹ کر رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے نا. کہا کہ یہ پرابلم, اس کا سلوشن تو بہت آسان ہے. جو ابھی بھی بعض پروڈکٹ کے بائیکاٹ کے حوالے سے پھر ہوا نا کہ اگر ہم اس کا بائیکاٹ کریں تو کیا کریں. کہا اپنی چیزیں بنا لو. کتنے سارے سافٹ ڈرنک مارکیٹ میں آ گئے اسی وجہ سے کہ پیپسی اور کوک نہیں پینا ہے تو پھر کیا پینا, کچھ تو پینا ہے نا, جن کو عادت پڑ گئی. امام یہ تو خیر بچوں جیسی بات تھی, یہ کون سا زندگی کا لازمی حصہ ہے, لیکن کرنسی تو لازمی حصہ, پوری مارکیٹ چلتی ہے. چنانچہ امام نے کہا اس کا سلوشن بہت آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی کرنسی بنا لو, اپنا سکہ لے کے آ جاؤ. جو دنیا آج کر رہی ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے اس پہ بولنا نہیں چاہیے, اگرچہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے اندر اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھا ہے, لیکن کب کی بات ہے, بہت پرانی بات. خیر, جیسے آج کر رہی ہے کہ ڈالر سے نجات حاصل کرنا ہے تو اپنی کرنسی بناؤ. یورپ بنا اسی وجہ سے. خیر, یہ امام کا مشورہ کہ اپنی کرنسی بناؤ. کہا فرزند رسول یہ کرنسی بنانا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں. اب جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے سافٹ ڈرنک مارکیٹ میں آئے, لوگ کہتے ہیں وہ مزہ نہیں ہے جو پیپسی اور کوک میں, اس لیے استعمال نہیں کرتے. تو یہ تو خالی مزے کی بات ہے نا, زبان کے چٹخارے, وہاں تو پورا سسٹم ہے. تو امام نے کہا اچھا میں خالی مشورہ نہیں دے رہا ہوں یا خالی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, چلو اپنی سپرویژن کے اندر میں پہلے وہ فیکٹری بناؤں گا. فیکٹری جسے منٹ کہتے ہیں, منٹ, جہاں پہ کوائنز بنائے جاتے ہیں. کوائنز کیسے بنے گا, اس کے اوپر کیا چیز لکھی جائے گی, اس کے لیے مشینیں کون سی ہوں گی, یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے. میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں اس کو شارٹ کر کے کس طرح بیان کر رہا ہوں کہ پانچواں امام اپنی نگرانی میں پہلا منٹ, یعنی پہلی وہ فیکٹری جہاں پر کوائنز بنتے ہیں وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوائنز آج کل کی طرح پیپر کرنسی نہیں کہ آپ نے کاغذ پہ جو دل چاہے چھاپ دیا. یہ ہے جس کے اندر سونا اور چاندی ایکچول استعمال ہوتا ہے, اور زیادہ تر جو تھا اس وقت درہم چلتا تھا. درہم آپ جانتے ہوں گے, آج بھی دبئی کی کرنسی ہے, یعنی دبئی سے مطلب ایمریٹس کی. درہم 3 کمپنیوں کے بن رہے تھے, یہ ہسٹری ہے پوری. سب سے مشہور تھا درہم بغلی, یہ کمپنی کا نام تھا. اس کے درہم کے اندر 10 مسقال چاندی. درہم ہوتا ہے چاندی کا, یاد رکھیے اصول. دینار ہوتا ہے سونے کا, درہم چاندی کا, لیکن استعمال چاندی کا تھا. آج بھی مجھے یاد ہے اپنے بچپنے کے اندر
باقاعدہ وہ چاندی کے سکے تھے بھی مارکیٹ میں، وہ 1 روپے کا سکہ جس میں چاندی ہوتی تھی 1 روپے کی ویلیو کی، اور کافی گھروں کے اندر دادی نانی کے زمانے کے کچھ کوائنس پڑے ہوں گے. تو یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں 1300 سال پرانی، جب واقعا صرف چاندی پیور، یہ سلور. اب یہ تھا کہ 3 کمپنیوں کے چل رہے ہیں سکے درہم چاندی کے. ایک کمپنی بناتی ہے 10 مسقال. اچھا مسقال آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، یہ جو ہے نا وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہے، جیسے اونس ہوتا ہے، جیسے گرام ہوتا ہے. چلے 10 گرام، ایک میں 10 گرام چاندی ہوتی. ایک اور کمپنی کا درہم ہے، وہ درہم کے اندر 6 گرام چاندی ہوتی. تیسری کمپنی کا درہم ہے وہ 5 گرام. اور یہ تینوں درہم مارکیٹ میں رائج ہیں، جیسے ڈالر ہے. ایک ہے امریکن ڈالر، ایک ہے کینیڈین ڈالر، ایک ہے آسٹریلین ڈالر. اگر آپ یہاں نہ آتے آسٹریلیا میں، اپنے ملک میں ہوتے، تو شاید آسٹریلین ڈالر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ نام لیں گے ڈالر کا، فوراً ذہن میں امریکن ڈالر آتا ہے. لیکن بہرحال یہ 3 ڈالر تو بہت مشہور ہے. روپیہ، انڈیا کے پاس بھی روپیہ ہے، پاکستان کے پاس بھی روپیہ ہے، اگرچہ انڈیا کا روپیہ پاکستان سے ڈبل ہے. تو اب وہاں تھا کہ 3 درہم کے 3 چل رہے ہیں. ایک کمپنی بناتی ہے 10 گرام کا، ایک بناتی ہے 6 گرام کا، ایک کمپنی بناتی ہے 5 گرام کا. اب ہم لوگ کیسا بنائیں درہم عالم اسلام؟ دیکھیے 5واں امام بیٹھا، کہاں بیٹھا ہے؟ کیپٹل میں، ڈیمسکس میں. باقاعدہ طور پر امام نے بتایا کہ ہمیں جو ہے نا پھر ایک ایوریج بیس کے اوپر یہ 4تھا درہم مارکیٹ میں آئے گا جو پورا اسلامی ہوگا، نئی کرنسی ہوگی درہم چاندی. امام نے کہا کہ اس کا ایوریج نکالو. یہ سارے واقعات سنیے، کبھی ایوریج نکالو. کیسے ایوریج نکالے؟ کہا 10 گرام ایک ہے، ویسے مسقال کا لفظ ہے لیکن چونکہ ذرا مشکل ہے تو میں گرام کہہ رہا ہوں. 10 ہے، ایک 6 ہے، 10 + 6 16. تیسرا 5 گرام چاندی استعمال کرتا ہے، 5 ہو گیا، 16 5 21. 3 مختلف ہیں، 20 مانے اس کو 3 سے ڈیوائڈ کرو، 7 گرام. ہم جو اپنا سکہ بنائیں گے اس کے اندر 7 گرام چاندی استعمال ہوگی، تاکہ جو 3 الگ الگ اس وقت مارکیٹ میں درہم چل رہے ہیں، ہمارا سکہ سب سے الگ بھی ہو اور وہ ان کے بیچ میں ایوریج آ جائے. اچھا چلے اب یہاں تک بات پہنچی تو ایک چھوٹی سی بات میں فقہی اعتبار سے بتا دوں، کیونکہ اگلی حدیث جو ہے نا وہ فقہ کی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ایک بات ہوگی کہ ہمارے مراجع میں ایک مسئلے میں ایک اختلاف. اچھا بہت سارے مسئلوں میں اختلاف ہے، خالی ایک نہیں، لیکن یہ درہم کا جو آپ پورا کیس سن رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ایک اختلاف، اور اس میں مراجع کا قصور نہیں. وہ اختلاف کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کے کپڑے پاک ہونا چاہیے اور آپ کی باڈی پاک ہونا چاہیے، مگر 5 نجاستیں نماز میں معاف ہیں. اب وہ پھر وہ الگ الگ مسئلہ ہے، 5 الگ الگ چیزیں، زخم کا خون اور ایسی چھوٹی چیز پہ کوئی نجاست لگی ہو جو جسم کو چھپا نہ سکے، ٹوپی کی نجاست معاف ہے، گھڑی کی نجاست معاف ہے، عورتوں کے جو چوڑیاں ہوتی ہیں یا بینگل وغیرہ وہ نجاست معاف ہے، بیلٹ کی نجاست معاف ہے، موزے کی نجاست معاف ہے. تو خیر اسی طرح سے جو بچے کو پالنے والی عورت ہے، اگر اس کے پاس ایک ہی لباس ہے تو جتنی مرتبہ بھی وہ نجس ہوگا وہ اس میں نماز. اب بہت لمبا مسئلہ ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہوتا تو میں مسئلہ بتاتا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ممبر سے مسئلے بیان نہیں ہونے چاہیے. ہاں پوری 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہونا چاہیے، لیکن موقع ملے تو ایک آدھ مسئلہ. تو اس میں ایک مسئلہ ہے کہ 1 درہم کے برابر خون اگر آپ کے کپڑے یا جسم پہ لگا وہ معاف ہے. معاف کا مطلب یہ کہ آپ پاک بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے پاک کرنے. ہاں ضرورت کا مطلب ہے کہ اچھا ہے، ثواب ہے، فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر خون ہے تو نماز غلط. ہاں پیشاب یقیناً سوئی کی نوک کے برابر بھی تو نماز آپ کی غلط ہے. پھر مسئلے سے مسئلہ نکلے گا تو آج کی تو مجلس ختم رہ جائے گی کہ اگر بعد میں پتہ چلے کیا ہوا وہ سب چھوڑیں. یہ تو ہے کہ نہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے خون، سوئی کی نوک کے برابر بھی خون معاف نہیں ہے، غلط. 1 درہم کے برابر خون اگر لگا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، آپ آسانی سے پاک بھی کر سکتے ہیں، تب بھی معاف ہے. اسی حالت میں نماز پڑھ لیجیے. بشرط یہ ہے کہ جو عورتوں کے 3 بہت نجس والے خون ہیں، ڈیلیوری والا اور دوسرے منتھلی والے، وہ نہ ہو، کتا سور ہو، کافر کا خون نہ ہو عام حالات میں. اور چاہے وہ سب ایک جگہ ہو، چاہے وہ اسکیٹرڈ ہو، اور سب مل ملا کے 1 درہم کے برابر بن رہا ہو، یہ خون معاف ہے. آپ اس کو پاک نہ بھی کریں تو آپ کی نماز صحیح ہے. پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے جس میں آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ کیا یہی سہولت احرام میں بھی ہے جب آپ طواف کرتے ہیں؟
اب احرام و طواف ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ سمجھیں گے بھی نہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے واپس آ رہا ہوں۔ نماز میں تو سب نے کہا درہم۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک چل رہا ہے، 1 درہم کے برابر خون اگر آپ کے جسم پہ لگا ہو تو معاف ہے، کپڑوں پہ لگا ہو تو معاف ہے، آدھا کپڑے پہ لگا ہے آدھا جسم پہ لگا ہے تو معاف ہے، مگر درہم کسے کہتے ہیں؟ یہاں مسئلہ ویٹ کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ کتنی جگہ گھیر رہا ہے، اس کا والیوم کیا ہے۔ 1 درہم کے برابر معاف۔ درہم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اب کوائنز آپ کے پاس ہے نا، آسٹریلیا کا $1، آسٹریلیا کے $2، یہ کتنا بڑا ہے؟ درہم کتنا بڑا ہے؟ اس میں 4 فتوے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہتھیلی کا گڑھا ہے اس کو کہتے ہیں درہم، اتنا خون معاف، تو اچھا خاصا ہو گیا نا۔ بعض کہتے ہیں جو انگوٹھے کی پہلی پور یہ ہے درہم، اتنا ہوتا تھا درہم، اتنا درہم ہوتا تھا، یہ معاف۔ روایت میں لفظ درہم آیا، اب بحث ہے کہ درہم کتنا بڑا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ والی انگلی اس کے برابر جو ہے نا یہ درہم ہوتا تھا، اب بعض کہتے ہیں کہ جو انگشت شہادت اس کے برابر ہوتا تھا درہم۔ اب یہ چار فتوے، ایسے بڑا فرق پڑے گا۔ خون انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر ہے، معاف ہے، یا یہ جو گڑھا ہے ہتھیلی کا گڑھا یہ معاف۔ یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ اختلاف آیا اس وجہ سے کہ اس زمانے میں 4 درہم تھے مارکیٹ میں، ایک 10 گرام والا، ایک 7 گرام والا، ایک 6 گرام والا، ایک 5 گرام والا۔ اب یہ 7، 6، 5 بہت قریب ہیں، اس لیے 3 انگلیوں کی پہلی پور بہت قریب، اور 10 درہم والا بہت بڑا ہوگا، 10 گرام والا۔ اب روایت میں تو صرف یہ آیا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ 1 درہم کے برابر خون معاف ہے حالت نماز میں، وہ عورتوں کے 3 خون نہ ہو، کتے سور اور کافر کا خون نہ ہو، یہ معاف۔ درہم کسے کہتے ہیں؟ کون سا درہم؟ وہ روایت میں تشریح نہیں آئی، اسی لیے علماء کے فتوے میں اختلاف ہوا۔ مرحوم آغا خوئی اور مرحوم امام خمینی کہتے تھے انگشت شہادت کی پہلی پور، لیکن آغا سستانی کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کی پہلی پور، اس سے بڑا، وہ انہوں نے 7 درہم والی روایت کو لیا۔ خیر، مسئلہ یہ ضمنی بات آ گئی ہے کہ یہ 5ویں امام اپنے سامنے بٹھا رہے ہیں، تینوں درہم سامنے ہیں کہ یہ 10 گرام والا، یہ 6 والا، یہ 5 والا ہے، کہ ان کا ایوریج نکالو، ہم جو بنائیں گے وہ نہ ان کا لیں گے، نہ ان کا لیں گے، نہ ان کا لیں گے، ہم اپنا بنائیں گے ایوریج 7 گرام۔ اور پھر وہ سکہ امام نے اس کی مشین بتائی کہ شیشے پہ رکھ کے اس طرح سے وہ اس کے اوپر وہ انگریونگ ہوگی نا، اس کی ویلیو لکھی جائے گی، اس پہ کلمہ لکھا جائے گا، وہ شیشے کے اوپر رکھ کے کس طرح، سارا امام اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں، اور پورا سسٹم بنا کر پہلا لاٹ 7 گرام والے درہم کا امام نے تیار کرایا کہ اب اس کو اسلامی دنیا میں پھیلا دو۔ اب کیونکہ ایک دن کے اندر تو پرانے درہم ختم نہیں ہوں گے، کہا کہ وہ سب فیز آؤٹ کرتے جاؤ، یہ نئے آتے جائیں گے، نتیجے میں ایک وقت میں خالی یہ رہ جائے گا۔ تو ایک ایسا وقت آیا 5ویں امام کی امامت میں کہ 4 درہم چل رہے تھے، یہ 4 فتوے آپ کے سامنے آ گئے۔ خیر، یہ تو ضمنی بات آ گئی، وقت بہت گزر گیا، پورا سسٹم بنا کے دیا امام نے۔ اور پھر وہی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ قوم کافروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی ہے جس کے پاس خود اپنا اکنامیکل سسٹم نہ ہو، اور ہم ہیں اہل بیت۔ کاش یہ عالم اسلام پہلے دن سے ہی علی کی خلافت و امامت کو مان لیتا تو آج یہ عالم اسلام ہی دنیا کا حکمران ہوتا، لیکن یہ ضمنی بات آ گئی۔ تو خالی وضو کے مسئلے نہیں بتائے، خالی نجاست طہارت کے مسئلے نہیں بتائے، خالی نکاح اور طلاق کے مسئلے نہیں بتائے، خالی میت کے مسئلے نہیں بتائے، پورا اکنامیکل سسٹم بنا کے دیا، اور خالی بتایا بھی نہیں، بنا کے دیا پورا۔ امام نے اپنے سپرویژن کے اندر یہ سارا کام کیا، اس میں ٹائم لگا، اس لیے چوتھے امام خود نہیں آئے تھے کہ امامت کی ذمہ داریاں مدینے میں ادا کرنا ہے، 5ویں کو بھیجا تھا۔ اچھا، اب یہ تو ہوا اس کے ذریعے سے، سورہ مائدہ کی آیت، لیکن اس سے زیادہ یہ کہوں کہ غدیر والی آیت اس کے ذریعے واضح ہو گئی کہ اسلام مکمل دین۔ آ کے دیکھو، اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا، اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اس کو رومن امپائر کو پتا چلا کہ یہ سارا مسئلہ ہے تو بڑی ریکویسٹ وغیرہ کی کہ ہمارا ایک کرنسی جاری رکھیے، لیکن بہرحال پھر ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ عالم اسلام میں 5ویں امام کا بنایا ہوا یہ کرنسی سسٹم رائج ہو گیا، مسلمان بالکل آزاد ہو گئے۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ اسلام مکمل دین ہے، اس کی ایک تفسیر، اس کی ایک وضاحت، اس کی ایک تصویر۔ دیکھو، اسلام مکمل دین ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے دین، ایک لفظ ہوتا ہے ایمان۔
یہ امام نے بتایا اسلام مکمل دین ہے، یہ سسٹم بھی اسلام کے اندر، اور یہ سب سے سخت سسٹم ہوتا ہے، بہت آسان نہیں ہوتا، سب سے مشکل ہوتا ہے کسی ملک کی اکنامی کو سنبھالنا۔ پھر آئیے ایمان پر، اب ہمارے پاس انہی پانچویں امام کی ایک حدیث آئی، یہاں سے میں 10ویں پہ آ رہا ہوں۔ اسلام مکمل دین ہے، آ کے دیکھو، ہم نے زبان سے بھی بتایا، ہم نے نہیں بتایا، قرآن نے بتایا، اور ہم نے عملاً اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ اب ایمان پر آؤ، پھر امام کی حدیث آئی کمال الایمان، کمال الایمان و تمام الکمال التفقہ والصبر والتقدیر، اور کہا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ یہ تو دین مکمل ہوا جس میں ہر سسٹم موجود ہے، سسٹمز پارٹ ہیں دین کا، دین مکمل ہوا۔ اور کہا ایمان، ایمان انڈیویجولز کا مسئلہ ہے، ہر مومن کے پاس اپنا ایک ایمان، کا کمال الایمان، اور ایمان مکمل ہوتا ہے 3 چیزوں سے۔ دین مکمل ہوا، وہ بات پورا اسلام ہمارے سامنے آ گیا، ایمان 3 چیزوں سے، التفقہ والصبر والتقدیر، کا 3 چیزیں ہیں جس کے پاس آ جائے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، پوری حدیث سن لیجئے، کمال الایمان و تمام الکمال، اور کیا کہنا اس مکمل ایمان کا ترجمہ، التفقہ فی الدین، جس میں دین کے بارے میں علم فقہ معلوم ہو آدمی کو، والصبر علی المصیبہ، اور وہ مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھ جائے، وتقدیر المعیشہ، یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تقدیر المعیشہ۔ یہ بھی اسی جو میں نے پہلی تقریر کا پہلا حصہ تھا، یہ اسی کا ایک دوسرا اینگل سے دیکھنا ہے، دوسرا انداز، تقدیر المعیشہ۔ کہا کہ وہ ہر آدمی، اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، یہ وہ ہے، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، جتنا اللہ نے تمہاری آمدنی رکھی ہے اس کے اعتبار سے زندگی گزارنا، بڑی بڑی چھلانگیں نہ لگانا۔ اب یہ جو پورا کریڈٹ کارڈ کا سسٹم ہے، یہ امام کی حدیث کے خلاف، اور جو اس سسٹم پہ جا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں، ہم 5ویں امام والے مومن نہیں ہیں، ہم کو یہودی، کوئی عیسائی، کسی نان مسلم کے طریقے پہ چلنے والے۔ امام نے فرمایا دیکھیں پہلی 2 چیزیں آسان ہیں، اگرچہ پہلی چیز پر مجھے بہت ٹائم دینا تھا، التفقہ فی الدین، دین، ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ جب دین کے مسائل میں تمہارے پاس تفقہ ہو، غور و فکر اور علم فقہ ہو تمہارے پاس، بہت اہم علم ہے یہ۔ وہ امام معصوم جو اپنے ماننے والوں کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہاں تک روایت ہے کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو امام زمانہ بیمار ہو جاتے ہیں اس کی تکلیف دیکھ کر۔ وہ فرماتے ہیں، 5ویں کی حدیث ہے، 6ٹھے کی حدیث ہے اور 8ویں کی حدیث، میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارو تاکہ اسی حوالے سے وہ علم دین، حلال و حرام کو سیکھیں۔ تو بہت اہم چیز ہے، لیکن یہ ایک پوری الگ تقریر چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 7ویں امام کی شہادت کی مجلس اگر میں نے پڑھی، ویسے تو ہے میرا وعدہ، لیکن اس وقت تک زندہ رہا اور اس قابل رہا کہ تقریر کر سکوں، تو شاید اس لفظ کو زیادہ وہاں واضح کروں، کیونکہ حدیث 6ٹھے کی ہے، 5ویں کی اور 8ویں کی ہے، تفقہ۔ پھر والصبر علی المصیبہ، یہ مومن کی کوالٹی ہے، مصیبت پہ صبر کرنا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے مومن کو جو کوالٹیز دی ان میں ون آف دا بیسٹ کوالٹی، بھئی پورا اسلام بہت ہی شارٹ کر کے قرآن کی کس آیت میں آیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی منزل آئے گی۔ قرآن بشارت کن کو دیتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، صبر کرنے والے، بہت بڑی چیز، یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ صبر، کوالٹی، ریوارڈ، ثواب، معصومین کو خوش کرنے کا طریقہ، کہ شاید مومن یہ کہے کہ اللہ کرے میرے گھر میں روزانہ ایک نئی مصیبت آئے تاکہ میں منزل صبر سے گزروں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امام کا جملہ، کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال کھلیں گے اور مومنین دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ثواب اور نامہ اعمال بھرا ہوا ہے ان لوگوں کا جو صبر کرتے ہیں، تو مومن کہے گا کاش دنیا میں روزانہ میرے گھر میں ایک نئی مصیبت آتی تاکہ میں اس پہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کرتا۔ یہ پورا ایک الگ موضوع بن جائے گا، لیکن چونکہ حدیث 5ویں کی ہے، یعنی ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں، کہ جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آئے، مثلا مصیبت، کسی آدمی کا جاب چھوٹ گیا، کسی آدمی کا بزنس فیل ہو گیا، کوئی بچہ امتحان میں ناکام ہو گئے، کسی کے ہاں مثلا اولاد نہیں ہو رہی، کسی کا بیٹا مر گیا،
یہی تو مصیبتیں ہیں نا. کہا کہ جب مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کی وجہ سے شکر کرنا ہے کہ اے خدا تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لے. یاد آ گیا آپ کو یہ چوتھے امام کا جملہ ہے دربار یزید. جب اس نے کہا دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے پورے گھرانے کو ذلیل کیا, کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. تو بہت یہ پانچواں امام کہہ رہا ہے ایمان مکمل ہوگا جب صبر کرنا سیکھو گے. اور تقدیر المعیشہ یہ بہت اہم چیز ہے. اور جب تم یہ سمجھ جاؤ, یہ سیکھ لو, یہ پہچان لو کہ جتنے تمہاری آمدنی ہے اس میں کس طرح زندگی گزاری جائے. تقدیر مانے بجٹنگ, مقدار طے کرنا, مقدار طے کرنا, اتنا کھانے پر, اتنا مکان پر, اتنا لباس پر, اتنا بچوں کی تعلیم پر, اتنا ٹرانسپورٹ پر, جس کی مقدار طے کرو. آنکھیں بند کر کے اندھا دھند یہ کریڈٹ کارڈ اٹھایا وہاں استعمال کر لیا, وہ کریڈٹ کارڈ اٹھایا وہاں استعمال کر لیا, مومن نہیں, یہ مومن نہیں. مقدار, تقدیر المعیشہ, معیشت عربی میں اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کی جو زندگی گزر رہی ہے اس کے اندر وہ اپنے اکنامکس کا, اپنے گھر کی بجٹنگ کا خیال کرے. جو امام زمانہ اپنے پہلی فوج سے بیعت لیں گے, ابھی جو یہاں سے پہلے میں ایسیکس میں مجلس سے پڑھ رہا تھا شاید, اس میں یہی میرا موضوع تھا. تو اس کے اندر اہم ترین شرط یہ ہوگی کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اندر زندگی گزارنا سیکھو. ہاں کوشش کرو حالات بہتر ہو, لیکن اگر حالات بہتر نہیں ہے تو اندھا دھند خرچ نہ کرو. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, میں کب سے جا رہا ہوں دبئی, میں کب سے جا رہا ہوں سعودی عرب حج کی وجہ سے, لاکھوں کما رہے تھے اور اڑا رہے تھے, لاکھوں کما رہے تھے اور اڑا رہے تھے, سمجھ رہے تھے حالات ہمیشہ ایسے ہوں گے. اور بعد میں جس طرح ان کو بھیک مانگتے دیکھا میں حیران ہوا. آپ کا اتنا اچھا جاب تھا, آپ کی اتنی اچھی تنخواہ تھی, آپ کی اتنی اچھی آمدنی تھی, میں بہترین مکان لے لیا, بہترین گاڑی لے لی, روزانہ پارٹیاں ہو رہی ہیں, 2,000 درہم 3,000 درہم کی دعوتیں ہر ویکینڈ پہ ہو رہی ہیں. آج ان میں سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا ان کی مدد کے لیے, واقعاً وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. مولانا اب ہمیں ضرورت ہے, بڑھاپے میں ایک پیسہ نہیں ہے. تقدیر المعیشہ بہت اہم یہ موضوع ہے, لیکن کیا کروں ٹائم نہیں. کہا یہ 3 چیزیں, جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو تمہارا ایمان کامل ہوگا, دین کامل ہوگا. جب یہ سسٹم سمجھو گے اب ایمان کامل ہوگا. اچھا, اب یہ جو میں نے کہا آخری چیز کیا تھی, آخری چیز ہے ہر انڈیویجول کی. پہلی والی چیز جو پانچویں امام کا تھا وہ انڈیویجولز کا مسئلہ نہیں تھا, پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا. ان کی معیشت کو, ان کی اکنامی کو ٹھیک کرو, انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرو. کس کو؟ پورے عالم اسلام کو. دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر یعنی ہر انڈیویجول. اب یہ جو امام نے ایک حکم دیا نا, اب اس کے بعد 10ویں امام نے اس کا ایک پورا سسٹم بنایا اور بڑا عجیب سسٹم بنایا. 10ویں امام کے حالات پر بات شروع ہو رہی ہے جب مجلس کا وقت تقریباً اختتام پر ہے. جیسا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے, اسی ڈر کی وجہ سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1-2 باتیں کچھ 10ویں امام کے حالات پہ بیان کرنا تھی, کاش میں شروع میں بتا دیتا. لیکن بہرحال ابھی بھی جتنا بچا ہے وقت, اس میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دینا ہوں. ہمارے ائمہ طاہرین میں, پورے 12 اماموں میں, بلکہ 14 معصومین کو لے لیجئے, شہزادی کو نکال دیجئے, باقی جو 13 معصومین, اس میں سب سے کم ایج جو ہے وہ 9ویں امام کی ہے, 25. 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. لیکن امامت جب ملی ہے, امامت, تو سب سے کم ایج تھی 10ویں امام کی. 10ویں امام کے بارے میں یہ چیز ذرا لوگوں کو کم معلوم ہے. یعنی جب ان کے بابا کی شہادت ہوئی 9ویں کی اور 10ویں امام بنے, سب سے کم سن, ینگسٹ امام. 9ویں امام بھی امام بنے تھے, ایج بہت کم تھی, 8 سال. 10ویں امام جب امام بنے تھے ایج تھی صرف 6 سال. جو آج کل ہمارے میں سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا جو امامت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا, قباحت بھی نہیں ہے, لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے, لیکن ٹائم نہیں. ان کا 10ویں امام کی امامت پر سب سے زیادہ اعتراض ہے. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک نابالغ بچے کو اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ میں لو. نابالغ بچے کو اجازت نہیں ہے, نابالغ پیسے کا ہر مال خرچ ہوگا اس کے ولی کی اجازت سے, جائز ہی نہیں ہے. اور پوری امت کی ذمہ داری ایک 6 سال کے بچے کو دے دی جائے. ہم اور آپ جو چیزیں جانتے ہیں نا,
اچھا اب ان لوگوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے. ہم نے کہا جی وہ امام کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرے, امام چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, صغیر ہونا و کبیر ہونا سواؤں. کہتے ساری حدیثیں ضعیف ہیں. حدیث ضعیف ہے کا نعرہ لگا کر جس طرح سے ہر آدمی نے اپنی بات کو ثابت کیا. وہ جو داڑھی رکھنا اسلام میں واجب ہے کا ضعیف حدیث, یہاں سے بات شروع ہوتی. وہ حجاب جو ہے وہ لازم ہے کا ضعیف حدیث. اب یہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی تو کہا جاتا ہے یہ جو حدیثیں ہیں کہ امام بچپنے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے, ساری حدیثیں ضعیف. اسلام کا معنی وہ اصول ہے کہ 6 سال کا بچہ کسی کام کے قابل نہیں اور اس کو آپ نے امامت دے دی. خیر اب میں ان بے تکے لوگوں کی وجہ سے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں, لیکن یہ اعتراض انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا کہ صرف 6 سال میں ہمارے 10ویں امام امامت کے منصب پر آ گئے تھے اور 40 سال ان کی ٹوٹل ایج تھی. 254 ہجرہ میں ان کی شہادت ہوئی, جو ابھی مصائب شروع ہونے والے ہیں. 254 ہجرہ ایگزیکٹ تقریباً 40 سال بنتے ہیں. بلکہ شاید اگر ہم اس طرح سے چلیں کہ 10ویں امام کی ولادت کب ہوئی, ایک روایت میں نے پرسوں پڑھی تھی 2 رجب کو ولادت ہوئی, 3 رجب کو شہادت ہوئی, تو یہ تو ایگزیکٹ 40 سال اور 1 دن بنے. اور ایک روایت جو ہمارے انڈیا پاکستان میں مشہور ہے, 5 رجب کو ولادت ہوئی, 3 رجب کو شہادت ہوئی, تو 40 سال سے 3 دن کم. اور ایک وہ روایت جو میلبرن میں منائی جاتی ہے شہادت نہیں ولادت 14 ذی الحجہ حج کے بعد 6 مہینے کم. تو بہرحال 40 میں 6 سال میں امام بنے, 34 سال امامت کا فریضہ انجام دیا. اب وہ جملہ میں کہہ رہا ہوں جو اکثر میں ربیع الاول کی آخری مجلسوں میں عنوان بنا کے پھر بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 10ویں امام تمام ائمہ طاہرین میں وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے مومنین کے لیے کم کام کیا ہے, غیبت امام ظہور امام زمانہ تک کے مومنین کے لیے زیادہ. ہر امام کی بیسک رسپانسبلٹی کیا ہے, اپنے زمانے کے مومنین کے مسئلے حل کرو, بعد والوں کے بھی, لیکن پہلے اپنے. 10ویں امام کی ذمہ داری الٹی تھی, اور وہ یہ تھی کہ بھائی تمہارے زمانے کے مومنوں کے مسئلے تو پھر بھی اتنے نہیں ہیں, تمہارے بعد سے لے کر میرے بیٹے کے ظاہر ہونے تک, یعنی امام زمانہ کے ظاہر ہونے تک اور کوئی امام نہیں. ان کو جتنے مسئلے پیش آئیں گے اس کا حل سلوشن تم ہی دے کے جا سکتے ہو, کیونکہ ان کے بعد 11ویں امام بنیں گے, وہ تو پوری زندگی قید میں رہیں گے. زندگی کتنی ان کی 6 سال, جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرنا. اسی لیے اللہ نے اتنی لمبی امامت دے دی 34 سال, اور 34 سال میں بھی 6 سال میں امام بنا دیا. اس کا کیا, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ عباسی خلیفہ نے پوچھا کہ بھائی وہ 9ویں کو شہید کر دیا, ان کا وارث کون ہے؟ کہا وہ 6 سال کا بچہ. اچھا 6 سال کا بچہ, اس سے ہمیں کیا ڈرنا, چھوڑ دو اس کو. یہ اس کم سنی کا جو بڑا ایک فائدہ ہوا نا کہ حکمران نے اپنی توجہ ہٹا لی کہ 6 سال کا بچہ کیا. اور 10ویں امام نے پھر جو 34 سال گزارے تو اپنے زمانے کے مومنین کے بھی مسئلے حل کرتے تھے, لیکن آپ دیکھیے گا تاریخ میں زیادہ تر بعد کا زمانہ کون سا ہے؟ ہمارا اور آپ کا. اسی لیے ظہور امام زمانہ کی بہت ساری نشانیاں, بہت ساری علامتیں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ظہور امام زمانہ سے پہلے کا جو رجب ہوگا, خدا معلوم کون سا رجب ہوگا, وہاں سے امام زمانہ کے ظہور کی اتنی واضح نشانیاں آئیں گی. اور رجب مر رجب, 5ویں امام کہتے تھے کہ رجب اور وہ والا رجب, پھر بتاتے ہیں. اچھا اب میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, وقت نہیں رہا. یہ بھی ایک میرا وعدہ تھا آج کا, لیکن بہت سارے وعدے ٹوٹے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا, کہ کچھ میں موجودہ حالات کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی مجھے 2-3 تقاریر اور کرنا ہے, جب تک کہ حجت الاسلام ابو المسلمین مولانا شاہ نواز مہدوی صاحب قبلہ, جو اصل ریسیڈنس عالم بھی ہیں اور جن کے علم سے آپ کو استفادہ کرنا ہے, اور آپ استفادہ شروع کر چکے ہیں. ہمیں تو سنتے سنتے بھی آپ تھک گئے ہوں گے, تو جب تک کہ وہ تشریف نہیں لے آتے اس وقت تک 2-3 تقاریر شاید مجھے کرنا پڑے, باتیں اس میں آ جائیں گی. مگر صرف ایک جملہ سن لیجئے کہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور جتنی میری 45 سال کی ریسرچ ہے, آج کل کے حالات کا ظہور کے حالات سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی اس کو ملانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس نے وہ حدیثیں پڑھی نہیں ہیں, وہ یوٹیوب کے کلپ کے اوپر اور اخبارات اور میگزین کے آرٹیکلز کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اور یا پھر جان بوجھ کر اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. کیونکہ ایسا کوئی کلپ آتا ہے تو آپ کھٹ سے اس کو کوئی کلپ آتا ہے تو آپ کلک کر دیتے, جس کا یہ مقصد ہے.
ورنہ میں 45 سال سے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں. 1974 میں امام سیرت معصومین کی میری 22 تقریریں تھی آڈیو کی. اس کی آخری تقریر سن لیجیے, تقریر نمبر 22. یہ سارے حالات بتائے تھے کہ نہیں, کہ سید حسنی آئیں گے, سید خراسانی آئیں گے, یمن سے شعیب یمانی آئیں گے, سفیانی آئے گا, ساری چیزیں اس وقت سے. اب میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ظہور سے. اور ظہور کے لیے حالات کی ضرورت بھی نہیں. میرے اس جملے کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی امام نہیں آ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں امام چاہیں تو فوراً بغیر کسی حالات کے بھی آ سکتے ہیں, لیکن ان حالات کو آپ اس سے نہ ملائیے. خیر, یہ تو میں نے وعدہ پورا کرنا تھا, ایک جملہ کہہ دیا, بہت بڑا جملہ ہے, اس کی وضاحت میں پچھلے پورے 1 مہینے سے کر رہا ہوں. کراچی گیا تو لاہور گیا تو مکے گیا تو مدینے گیا تو ریڈنگ گیا تو ایسیکس گیا, پورا مہینہ بہت بزی تھا. میں ہر جگہ یہ بات میں کہتا چلا, لیکن اب وقت نہیں. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ غیبت میں جو سخت ترین زمانہ شیعوں کے لیے ہوگا سرپرست نہیں ہے. تو آپ 10ویں امام نے وہ ساری چیزیں تیار کر کے ہم کو دی کہ کم از کم ہم اس دور کے اندر گمراہی سے بچ جائیں. وہ نہ ہو جو ہر نبی کے بعد ہوا کہ نبی نے امت کو اصلاح کے راستے پہ لگایا, نبی کی آنکھ بند ہوئی اور امت گمراہ ہو گئی. ایسا نہ ہو. چنانچہ 3-4 بہت اہم باتیں جو صرف میں پوائنٹ کی شکل میں بتا رہا ہوں. نمبر 1, جو 5ویں امام کے حوالے سے بات تھی, کوئی بھی قوم جب تک کہ اس کی اکنامکس ٹھیک نہ ہو وہ ترقی چھوڑے, وہ سروائیو نہیں کر سکتی. سروائیو نہیں کر سکتی اگر آپ ہر وقت دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ. خمس کا نظام رسول خدا نے قائم کیا تھا. خلیفہ ثانی نے خمس کے نظام کو اہل بیت سے چھینا. عمر ابن عبدالعزیز نے یہ خمس واپس کیا 2 سال کے لیے, اس کے بعد پھر چھین لیا گیا. مگر صاحبان ایمان خمس دیتے رہے, عام مسلمان بھول گئے خمس. یہ جو ابھی میں نے ایک شارٹ ہسٹری بتائی ہے عام مسلمانوں کی, خمس تو ہر ایک پر واجب ہے, بھول گئے. صاحبان ایمان دیتے رہے, لیکن باقاعدہ اس کا ایک ایسا سسٹم بنانا, وہ 10ویں امام تھے. اور وہ سسٹم کیا بنایا؟ سسٹم بنانا ضروری ہے. کیوں ضروری؟ کہ میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے, جب چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا تو غیبت میں ہوگا. تو اب اگر مومن عادی ہوں کہ خمس تو ہم صرف امام کے ہاتھ میں دیں گے, پہلے یہی ہوتا تھا 5ویں 6ٹھے 8ویں, آج بھی کتنے مومن ایسے کیا مولانا ہم کو پتا ہے کہ خمس ہم کہاں کہاں دے سکتے ہیں, لیکن دل چاہتا ہے خود آغا سستانی کے ہاتھ میں جا کے دیں. فطری خواہش ہے. تو اب یہ تو آغا سستانی ہے جو غلام ہیں, خود امام اگر موجود ہوں بھائی امام کے ہاتھ میں دینا. لیکن 10ویں تک تو چلو یہ چل گیا, 10ویں کے بعد تو غیبت ہو رہی. اگر مومنین کو یہ عادت پڑی رہی تو جب وہ امام نہیں ہوگا وہ خمس دینا ہی بند کر دیں گے. اور سروائیول آف شیعت اور یا کہیے سروائیول آف اسلام, اس میں خمس بہت اہم. تو 10ویں نے اپنی موجودگی میں ایک سسٹم بنایا. عثمان ابن سعید ان کو اپنا نائب بنایا. وہ جو 4 نائب ہیں نا امام زمانہ کے, ان میں پہلے یہ 10ویں نے اپنے سامنے بنایا تاکہ جب امام زمانہ ان کی نیابت کا اعلان کرے تو لوگ ان کو اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہو, ٹرسٹ ورتی ہو. اور ان سے کہا کہ میں سامرہ میں ہوں, تم بغداد میں جاؤ. مومن آئے نہیں میرے پاس. اچھا, اس میں اور بھی کچھ چیزیں تھیں کہ گورنمنٹ بہت زیادہ مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ شیعہ لوگ خمس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, دیتے ہیں تو کس کو دیتے, اور وہاں جاؤ. اچھا, امام تو پھر بھی ایک پرسنالٹی ہے نا, ظالم حکمران بھی امام پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتا تو ہے, مجبوری میں شہید کرتا ہے. خوشی یعنی خوشی سے نہیں, خوشی کا مطلب کیا ہے, ڈرتا ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے. مگر جو نائب امام ہے اس کو تو شہید کر دیں گے. تو کہا تم ایک دکان کھولو بہت بڑی, اور اس کے اندر یہ مختلف قسم کے گھی اور آئل اور اس قسم کی بہت بڑی دکان کھولو, بزنس کرو. اور اس بزنس کے درمیان مومنین کرام کو انسٹرکشن تھی کہ اپنا خمس لا کر ان کو دے جاؤ. اب بہت بڑا ان کا بزنس امام نے سیٹ اپ کرایا. دن میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, عام لوگ, سب سے بڑا بزنس ان کا ہے. اس میں مومن بھی آتا ہے, چپکے سے خمس کا پیسہ دے کے چلا جاتا ہے. اب دن بھر لین دین ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ کس نے وہ جو تیل خریدا یا گھی خریدا, تیل مانی آئل جو ہے وہ خریدا کہ گھی خریدا کہ اس نے خمس دیا. باقاعدہ پورا ایک سسٹم بنایا. اگر کوئی کسی طرح سامرہ پہنچ بھی گیا کہ مولا خمس لے کر آیا ہوں کا واپس جاؤ,
بغداد میں اس کو جا کے دو، کیونکہ سسٹم بنانا، میں جب نہیں رہوں گا تو تم کیا کرو گے؟ عادت ابھی سے پڑ جائے، عادت ڈالی یہ خمس کا نظام جو ہر مومن کی انفرادی زندگی میں بہت اہم ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس ایک بجٹنگ ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، خرچہ کیا ہے۔ پھر اس میں ایک جملہ میں نے کہا آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرے، لیکن پھر ایک جملہ میں نے اور بھی کہا، ہاں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں، آمدنی بڑھتی جائے مکان اچھا بنا لیجیے، آمدنی بڑھ جائے گاڑی اچھی لے لیجیے، آمدنی بڑھ جائے تو کپڑے اچھے پہن لیجیے، آمدنی بڑھ جائے جوتے اچھے لے لیجیے۔ یہ نہیں ہو کہ ابھی آمدنی نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ پہ آپ کو سہولت ہے تو آپ لیتے چلے، آمدنی بڑھاؤ۔ اب آمدنی بڑھانے کے طریقے کیا ہے؟ ایک طریقہ خمس، یہ یاد رکھیے خمس برکت کا بہترین طریقہ ہے، کبھی خمس دے کے دیکھیے، مگر اس نیت سے مت دیجیے گا، وہ تو اللہ کا امتحان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک ہوتا ہے دنیاوی طریقہ آمدنی بڑھانے کا، اچھا جاب ڈھونڈا، اچھی ڈگری لے لی، کوئی نیا کورس کر لیا، آن لائن چلے گئے، یہ تو، اور ایک ہوتا ہے برکت والا طریقہ، اس میں خمس۔ تو اب یہ خمس جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے، میرے ہاتھ سے ٹائم پھسلا جا رہا ہے۔ پھر امام نے تقلید کا سسٹم قائم کیا، یہ خمس کا تھا، تقلید کا۔ تقلید کا کیا مطلب؟ میرے پاس مسئلہ پوچھنے مت آؤ، امام نے اپنے نائب مقرر کر دیا کہ جاؤ ان سے پوچھو جو مسئلہ، بولا ٹھیک ہے مسئلہ ان سے پوچھ لیں گے، لیکن آپ سے پوچھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بھئی آپ کو ایک مسئلہ پیش آیا، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آغاز سیستانی سے اگر ملاقات کا موقع ملے، اب آج کل کے حالات تو ایسے کہ مشکل ہے، لیکن جب آسان تھا ہر ایک کا دل چاہتا تھا مسئلہ انہی سے پوچھے، چاہے اتنے معمولی مسئلے ہوتے تھے کہ بعض اوقات سر پیٹنے کا دل چاہتا تھا کہ اتنے عالی جلیل و قدر مرجع کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن بہرحال مومن کی خواہش ہوتی تھی نا، امام نے اس خواہش کے اوپر بریک لگا دیا، نہیں، کیوں؟ چھٹے میں چل جائے گا، پانچویں میں چل جائے گا، کیونکہ امامت ابھی بہت دن اور چلنا، میرے پاس میں تو آخری ہوں، میرے بعد جو آئے گا وہ تو لوگوں کے سامنے ہی نہیں ہوگا، اگر ان کو عادت نہ پڑے مراجع سے پوچھنے کی تو میرے بعد یہ مسئلہ پوچھنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے نقصانات کہ جو امام کسی وجہ سے کہنا ارے کوڑے مارو میرے شیعوں کے سروں پر تاکہ وہ حرام و حلال کے مسئلے سے، یہ سسٹم امام نے بنایا۔ مگر یہاں پہ ایک بہت اہم بات اور ہے، خمس دے مومن ایک سسٹم بنائے، مسئلہ پوچھے ایک سسٹم بنائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو آخر پڑی کیا ہے کہ وہ اپنے $100 میں سے $20 لے جا کے دے، کیوں دے؟ جب تک امام تھے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ امام کی خدمت میں جا رہا ہے، مومن کو ضرورت کیا ہے مسئلہ پوچھنے کی؟ بس اللہ قبول کرنے والا ہے، جیسا دل چاہے کرو کہ نہ کرو۔ کیونکہ ایک مومن سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کہا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہمیں کیا ضرورت؟ نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم روزہ رکھیں، نہ ہم کوئی واجبات کی پابندی کریں، نہ کوئی ہم حرام سے بچے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے تقلید کی؟ یہ نہ بن جائے مومن، جیسے بن گئے بہت سارے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی وہ محبت و عظمت پیدا کی جائے کہ اب یہ لوگ اس لیے خمس دیں کہ امام معصوم نے کہا ہے، اگر وہ کہیں تو ہم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں، ڈالر کی حیثیت رکھتے۔ اب ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی وہ محبت پیدا کی جائے کہ اب یہ نماز اور روزے کو اس لیے انجام دیں کہ اس سے امام خوش ہوتے ہیں۔ وہ محبت، اب دیکھیں بہت بڑی بڑی باتیں میں بہت مختصر کر رہا ہوں، پورا کچرا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ والی محبت، پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدیٰ، حسین وہ ہے کہ اللہ نے ہر مومن کے دل میں حسین کی محبت تو رکھی ہے۔ کربلا کی زیارتوں کا سسٹم سب سے زیادہ 10ویں امام کے پاس کی حدیثیں آپ کو ملیں گی، پورا سسٹم بنا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ خالی ایک زیارت نہیں ہے، زیارت کا مطلب ہے وہ محبت لے کر واپس آؤ، لے کر ہی جاؤ گے تبھی تو جاؤ گے نا، محبت ہے تو جاؤ گے نا، بڑھا کے لاؤ تاکہ اب اس کے بعد نہ بے پردگی ہو، نہ اس کے بعد شراب ہو، نہ اس کے بعد جھوٹ ہو، نہ اس کے بعد کسی مومن کا حق مارا جائے، نہ اس کے بعد والدین کی توہین کی جائے، نہ اس کے بعد نماز قضا کی جائے۔ وہ محبت لے کے آؤ، یہ کربلا کا سسٹم۔ اور اس میں امام نے بات کو وہاں تک پہنچا دیا کہ بعض مومنین تو اچھل پڑے، کہا کربلا جاؤ تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ میں اور حسین میں کیا فرق ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا میرے دادا کی قبر میں کیا برکتیں اور قبولیت دعا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہے نا، بس ختم کرتا ہوں بات۔
متوکل عباسی نے کربلا میں آقا حسین کی قبر مٹانے کی کوشش کی تھی نا، تو متوکل کس امام کے زمانے میں تھا؟ 10ویں کے. یعنی متوکل کے پورے 15 سال 10ویں امام کے 40 سال میں گزرے ہیں. یہ 15 سال وہ کربلا مٹا رہا، یہ کربلا بنا رہے ہیں، یا کربلا کی زیارت کا شوق دلا رہے ہیں. یہ ہوا ایک طرف عمل کے ذریعے سے کربلا جاؤ گے، ایک نیا جذبہ لے کر آؤ گے. دوسری جانب قول، زیارت جامعہ اہل بیت کے فضائل کی اتنی بڑی مثال، اتنا بڑا قصیدہ. اہل بیت کے جتنے فضائل زیارت جامعہ میں ملیں گے، کسی زیارت میں نہیں ملیں گے. وہ کس نے دیے؟ 10ویں امام نے. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک تو خیر محبت خود ایک مقصد ہے، لیکن ساتھ مقصد یہ ہے کہ ایسی محبت دل میں پیدا ہو کہ پھر تم حلال و حرام کے مسئلے سیکھو گے. بھائی نماز پڑھنا ویسی پڑھو جیسے علی نے بتائی، روزہ رکھنا ہے تو ایسا رکھو جیسا چھٹے امام نے بتایا. یہ جذبہ پیدا ہوگا نا. اور خمس، تو 10ویں امام کے حالات تو کتنے بیان کروں کہ ختم ہی نہ ہو سکے بات، لیکن یہ بہت ہی مختصر. مگر یہ تو 10ویں امام غیبت کی تیاریاں کروا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ جب میں نہیں ہوں گا اور میرے بعد میرا بیٹا 11واں، ایک تو صرف 6 سال کا امام ہوگا. دیکھیے پرانے زمانے میں 6 سال تو اتنا شارٹ ڈیوریشن ہے کہ ابھی تو پورے شیعوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 11ویں امام بنے. کوئی زمانے میں انٹرنیٹ کوئی تھوڑی تھا، اس زمانے میں کوئی یہ میسیجز کو تھوڑی تھے، واٹس ایپ کوئی تھوڑی تھا کہ آج کوئی واقعہ ہو تو 5 منٹ میں خبر پہنچ جائے. 2 سال لگتے تھے خبر پہنچنے میں، 3 سال. تو ابھی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا 11ویں امام بنے اور وہ شہید ہو جائیں گے. جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے. یہ 10واں کر رہا ہے. ادھر ظالم حکمران، ان کو ایک اور پریشانی ہے. چاہے وہ زبان سے کتنا ہی منع کریں، ہر ایک کو پتہ ہے پیغمبر کی حدیث برحق ہے کہ میرا 12واں جانشین آئے گا تو ظلم کا خاتمہ کرے گا. حدیث پہ ہر ایک کو یقین ہے. کن کو؟ ظالموں کو. اب وہ گنتی کر رہے ہیں، 10ویں تک تو بات پہنچ گئی ہے. دیٹ مینز وہ 12واں آنے والا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ میں تو ہوں ظالم. ان کو یہ کیا پتا تھا کہ 12ویں کی امامت شروع ہونے کے بعد 1000 سال گزر جائیں گے. وہ سمجھے تھے کہ آج 12واں آئے گا، کل ہمارا خاتمہ. روکو 12ویں کو، روکو. چنانچہ پوری کوشش ان کی 10ویں امام کے یہاں اولاد نہ ہونے پائے. بہت عجیب جملہ میں نے کہا ہے، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے کہ وضاحت کروں. اب وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. ان کا پورا زور کس بات پر ہے کہ 10ویں کے یہاں اولاد نہ ہو. تو جب 11واں نہیں ہوگا تو 12واں تو ہوگا ہی نہیں. لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ 10ویں کے یہاں اولاد ہیں، اور اولاد بھی ایسی اولاد ہے کہ جس کی شادی بھی ہو گئی ہے. بہت مختصر میں نے بات کی، نرجس خاتون آ گئی، بہو آ گئی. بس حکمرانوں نے کہا یہ تو ہو گیا معاملہ گڑبڑ. اب یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب جو 11ویں تک بات پہنچ گئی، اب 11ویں کے یہاں اولاد کو روکنا ہے، مگر اس سے پہلے 10ویں کا خاتمہ کرو. اور پھر 2-3 واقعات اور ایسے پیش آ گئے جس کی وجہ سے اس زمانے کے جتنے بھی درباری ملا اور مفتی تھے سب 10ویں کے خلاف ہو گئے. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے. 10ویں نے سارے اس زمانے کے تمام علماء کو، جو بڑے بڑے شیخ الاسلام، بڑے بڑے پگڑ اور عمامے پہنے بیٹھے تھے، سب کو عام مسلمانوں کے سامنے ذلیل کر دیا. امام نے ذلیل نہیں کیا، ان کی جہالت نے ذلیل کیا، کیونکہ امام نے مسئلہ بتا دیا. چور والا واقعہ. ایک عیسائی نے مسلمان عورت سے حرام کاری کی، سارے مسلمان ایک طرف تھے، 10ویں نے حقیقت بتا دی. مال کثیر کی منت مانی تھی متوکل نے، سارے مسلمان علماء پریشان تھے، علماء کے مسئلے 10ویں نے دربار میں آ کے بتا دیا. روزانہ غلطیاں پکڑی جا رہی ہیں کن لوگوں کی، جو اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مفتی اعظم، شیخ الاسلام. 1 بار 2 بار 3 بار، بار بار لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہتے ہو، اتنے مسئلے نہیں جانتے ہو. حکمران الگ پریشان ہے کہ 11ویں کے یہاں بیوی آ گئی ہے تو 12واں قریب آ گئے، تو پہلے ایک کا تو خاتمہ کرو، پھر ان کو دیکھ لیں گے. اور ادھر یہ سارے علماء مل گئے کہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، ہر مسئلے میں ہم لوگوں کے سامنے ان کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. چنانچہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے کہ ان کا خاتمہ کرنا. اور آج کا دن آ گیا 3 رجب 254 ہجرہ.
جب ہمارے 10ویں امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا، اور عجیب انداز سے 10ویں امام کی شہادت کا غم منایا 11ویں نے۔ جس وقت بابا کا جنازہ سامرا کی گلیوں میں اٹھا تو 11ویں امام کو لوگوں نے دیکھا گریبان چاک کر کے بابا کے جنازے میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایسی روایت آپ کو کسی اور امام کے حوالے سے نہیں ملے گی۔ آقا حسن و حسین نے بھی اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا تھا، گریبان چاک کر کے نہیں گئے تھے، گئے ہوں گے، تاریخ میں نہیں آیا۔ 11ویں کے بارے میں یہ آتا ہے، اس طرح سے مجمع عام میں اپنا گریبان چاک کیا اور باپ کے میت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے حیرت ہوئی۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا، فرزند رسول، اللہ نے صبر کی بھی اہمیت، جو ابھی میں نے تقریر کی، صبر کرے نا، تو کہا میں نے کون سا ایسا کام کیا جو صبر کے خلاف ہے، یا آپ نے گریبان چاک کر لیا؟ کہ واہ ہو تیرے حال پر۔ ہارون کی موت ہوئی تھی تو موسیٰ جیسے نبی نے اپنے بھائی کی موت پہ گریبان چاک کیا۔ میرا بابا تو فخر ہارون ہے، اور میں موسیٰ سے زیادہ افضل ہوں، تو میرا بابا زیادہ حق رکھتا۔ ایک عجیب جنازہ سامرا کی گلیوں میں گیا تھا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا تھا۔ یہ تو ظالم حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے سوائے یزید کے، زہر دے کے شہید بھی کرتے ہیں، جنازہ بھی بڑے احترام سے اٹھاتے ہیں۔ 11واں ساتھ ساتھ چل رہا ہے، گریبان چاک، باپ کے جنازے کو کندھا دے رہا۔ مولا کی شہادت کے بعد جس طرح سامرا میں یہ جنازہ گیا، اسی سامرا میں چند ہی سال پہلے 10ویں امام کا ایک اور امتحان لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ کر دوں کہ ایک دن متوکل نے حکم جاری کیا کہ آج بہت گرمی، دیکھیں میلبرن میں آج گرمی تھی نا، اس دن تو سامرا میں بہت گرمی تھی۔ کہا کہ آج میں سامرا کی گلیوں کے اندر سواری پہ بیٹھ کے جاؤں گا، اور سارے سامرا کے مرد سڑک کے اوپر دونوں طرف قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ پورا سامرا چھتریاں لے لے کے سائے میں آ کے کھڑا ہے۔ متوکل کی سواری نکلی، وہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، 2 غلام اس کے سر پہ چھتریاں لے کے کھڑے، مگر نہیں، کہا کہ 10ویں امام کو لایا جائے۔ 10ویں امام کو قید خانے سے لایا گیا، کہا کہ انہیں میری سواری کے آگے چلایا جائے۔ 10ویں امام کو سواری کے آگے چلایا جا رہا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کہا ننگے سر ننگے پیر میری سواری کے آگے چلیں، اور دیکھو غلاموں، ہر تھوڑی دیر کے بعد سواری کی رفتار بڑھاؤ تاکہ 10ویں امام کو اپنی رفتار بڑھانا پڑے۔ اللہ رے گرمی، سورج چمک رہا ہے، انتہائی شدید دھوپ ہے، بادشاہ کے سر پہ بھی سایہ ہے، لوگوں کے سر پہ بھی سایہ ہے، مگر میرا 10واں امام ننگے سر ننگے پیر اس جلتی ہوئی زمین پر جلتے ہوئے سورج کے نیچے پیدل سواری کے آگے آگے چل رہا ہے۔ ایک بار کسی نے سنا، صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں، میرا رتبہ ناقہ صالح سے کم تو نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا متوکل 3 دن میں مارا جائے گا، وہ مارا گیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آپ کا تابوت تو بڑی شان سے اٹھا، ابھی یہ مومنین بھی آپ کے تابوت کو کندھا دے کے زیارت کریں گے، لیکن تابوت سے پہلے یہ جو آپ پر ظلم عظیم ہوا کہ اس طرح سے آپ کو سامرا کی گلیوں میں پیدل چلایا جا رہا تھا، آپ نے کیسے صبر کیا؟ کہا کہ ویسے تو مشکل ہے صبر کرنا، لیکن جب میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیدل تو چل رہا ہوں، مجمع عام کے درمیان تو ہوں مگر اکیلا ہوں، ہائے میرا دادا سجاد، اسے شام کے بازاروں میں اس طرح چلنا پڑا کہ بہنیں ساتھ ہیں، پھوپھیاں ساتھ ہیں، محمد کی نواسیاں زینب و کلثوم ساتھ ہیں، بس جب مجھے اپنا دادا یاد آیا تو اپنی مصیبت تو میں بھول گیا۔ اجرکم اللہ، تابوت آ رہا ہے، تابوت کی زیارت کے لیے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے اور نواخانی میں شریک ہو جائیں۔ معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا، معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نکی کا، زہرا سے تو پوچھے کوئی غم کیا